اگر سر ریوارڈ کی بات کریں تو دیکھیے آپ کل اسلامی تعلیمات کا اگر جائزہ لیں تو 5 نمازیں باجماعت پڑھنے سے 50 کا ثواب ہے، اور آپ سٹارٹ اس سے لے رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور جب سبحان اللہ پہلے اس کی آپ حمد بیان کرتے ہیں، بعد میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر اس طرح گزر بسر ہوا، عورت اچھی تھی، شکر گزار تھی، تو کہنے لگے جب تمہارا خامد شام کو ایسے کہنا اب تمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی مضبوط ہے۔ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہیں بلکہ کفران نعمت کرتے ہیں، مر گئے لٹ گئے، برے حالات ہیں، جیسے کرونا میں لوگوں نے ڈرامہ رچایا کہ وہ اپنے اساتذہ کے لیے شکریہ کا جذبہ نہیں رکھتے۔ ہمیں بطور انسان سب سے بڑھ کر شکر ادا کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں انسان اور مسلمان اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، نہت اسٹوڈیو سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام مصطفی۔ معزز ناظرین، قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے خوبصورت جو عمل لگتا ہے وہ شکر گزاری ہے۔ وہ شکر گزاری کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ کہیں وہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ کہیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہی ارشاد فرماتے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، کہیں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ رب العزت نے شکر کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔ جو لوگ شکر گزاری کا پیکر بن کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اللہ انہیں اور زیادہ نوازتا چلا جاتا ہے، عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو بے شمار ہیں، مگر آج ہم بدقسمتی سے اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر زندگی بسر کرنے والے افراد کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں شکر گزاری کا کلمہ ادا کرتے ہوئے بہت کم لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ شکر گزاری اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، مگر یہ سب معلومات ہونے کے باوجود بھی ہم ایک ایک معاملے میں ناشکری کا پیکر بنے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اپنے سے زیادہ کسی کو بڑھتا دیکھتے ہیں، عملی میدان میں کام کرتا دیکھتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس جیسا بننے کی خواہش کریں، بلکہ ہم اپنی ذات کے اندر کڑتے دکھائی دیتے ہیں کہ شاید ساری نعمتیں اس بندے کے حق میں رکھی ہیں، میرے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ جبکہ اسلامی تاریخ کا جائزہ لیا جائے اور انسانی تاریخ کا جائزہ لیا جائے کہ شکر گزاری پر نہ صرف اپنوں کو نوازا بلکہ غیروں کو بھی شکر گزاری پر اللہ رب العزت نے انعامات سے نوازا ہے۔ معزز ناظرین، شکر گزاری کیا ہے، اس کے مختلف طریقے کیا ہو سکتے ہیں، اور ایک مسلمان معاشرے پر شکر گزاری کے اور ایک انسانی معاشرے پر شکر گزاری کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شکر گزاری اور امن، محبت، اتحاد اور رشتوں کا تقدس، یہ ساری چیزیں کتنی آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ان ساری باتوں کا جائزہ لیں گے ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت اور ایک استاذ، ایک نامور ٹرینر، موٹیویشنل اسپیکر، میری مراد پروفیسر ڈاکٹر افتخار خان صاحب آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں، اور سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے سلام عقیدت و محبت۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انعام صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے سر، بالکل ٹھیک۔ بہت شکریہ نہت اسٹوڈیو کی ٹیم اور آپ کا بھی، جنہوں نے مدعو کیا، اور بالخصوص گاہے گاہے جو ہماری ہفتہ وار ایک ملاقات ہوتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں سب سے ضروری کام ایک مشورہ، ایک امانت ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں پر اگر کوئی بھی بات، اگر ہمارا کوئی مشورہ شاید کسی کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کرنے، کوئی کنٹریبیوشن ایڈ کرنے میں اگر کوئی سبب بن جائے، تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ سر، بہت خوبصورت کلمات سے آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ یقینی بات ہے کہ اگر کوئی
इतनी बातें होती हैं प्रोग्राम्स में, तो कोई एक बात भी किसी को समझ आ गई तो यकीनी तौर पर हमारे लिए दुनिया और आखिरत में निजात का ज़रिया बन जाएगी। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से भी यही दरख्वास्त है कि जहाँ पर वो अपने ख़यालात का इज़हार करें और हमारी इन वीडियोस को शेयर करें दूसरों के साथ। और साफ ज़ाहिर है जिस तरीके से हम बोल कर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो जब इन्हीं वीडियोस को, इन्हीं मैसेजेस को, पैगामात को क्लिप्स की सूरत में और हमारे प्रोग्राम्स की शेयरिंग की सूरत में जब वो इसको करते हैं, तो यकीनी तौर पर ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और इल्म की बात यकीनी तौर पर उसको फैलाना एक सदका है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसमें ज़रूर अपना किरदार अदा कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार भी इस हवाले से ज़रूर करते रहा करें। मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने पहले सवाल की जानिब बढ़ना चाहूँगा और मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहूँगा कि सर, शुक्रगुज़ारी, इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक पसंदीदा अमल है और कोई जितना ज़्यादा शुक्र अदा करता चला जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उतना ज़्यादा नवाजते चले जाते हैं। शुक्रगुज़ारी की इस्लामी तालीमात क्या हैं, और अगर किसी माशरे में शुक्रगुज़ारी का अमल शुरू हो जाए तो उससे इंसानी माशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं, सर नाज़रीन के सामने ज़रूर रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। सुभान अल्लाह। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और अता और दूंगा और अता करूँगा। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फ़ैसला फरमा दिया तो खालिक व मालिक का ये फ़ैसला कि अगर आप शुक्र करेंगे तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि कितना एक अच्छा तरीका है कि जब आप किसी चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, किसी की नेकी को, अपने साथ भलाई को आप रिकॉग्नाइज़ करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तो उससे दूसरे शख्स का कितना जो है वो दिल के अंदर हौसला बढ़ता है कि वो मज़ीद आपके साथ अच्छाई और भलाई का इरादा करे। तो जब ये चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमा दी तो इससे ही आप अहमियत का अंदाज़ा लगाएं। फिर इसी तरह हदीस की रूह से जब हमें मिलता है कि जो तुम में से लोगों का शुक्रगुजार नहीं, वो रब का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ ये बड़ी एक समझ लें कि एक बुरी चीज़ एक सरायत कर चुकी, वो ये है कि हम लोग अगर कोई समझते किसी ने हमारे साथ नेकी की ना, तो हम समझते हैं हो सकता है उसको हमारे से कोई मतलब होगा, नेगेटिव सोच। जबकि हमारा ये मतमा नज़र होना चाहिए किसी के साथ नेकी करते भी इसका सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देना है। जी। और हर चीज़ हमारा जीना मरना हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए होना चाहिए। हमारी मोहब्बत, हमारी नफ़रत के तकाज़े भी वही होने चाहिए जो कुर्ब इलाही या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजह से या उनकी ज़ात की, उनके अहकामात की रोशनी में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से नफ़रत करते हैं तब भी अल्लाह के लिए, मोहब्बत करते हैं तब भी अल्लाह के लिए, और नेकी का जब जज्बा आप किसी के लिए रखते हैं तो आप उससे ये ना उम्मीद रखें कि ये मेरे साथ जो है वो बदले में नेकी करे, वरना उसका तो मकसद ही ज़ाया हो गया। तो शुक्र का जो मामला है वो एक ऐसा मामला है जिसके साथ सब्र को जोड़ा गया। सब्र और शुक्र दो ऐसी चीज़ें हैं जिसका सवार अपनी मंजिल तक पहुंचता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान भी है। तो इसमें ये देखें, सब्र और शुक्र की बहुत अहमियत है। जिस शख्स के अंदर सब्र यानी टॉलरेंस, पेशेंस आ जाता है और थैंकफुल उसको होना, किसी चीज़ का किसी को एक्नॉलेज करना, और उसकी एक्नॉलेज करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ये समझें कि हमने जो है उस फलां शख्स ने काम अच्छा किया है तो उसको हो सकता है मेरे से कोई चीज़, मेरे से लालच कोई मकसूद होगा। आपका नज़रिया ये होना चाहिए कि आप उसका ज़रूर शुक्रिया अदा करें। इस वक्त हमारे यहाँ मामला ये है कि किसी भी पहलू को उठा के देखें तो जो लोग जॉब की एथिक्स को उठा के देखें, अगर आप ना सिर्फ बल्कि आप जो किसी के घर मेहमान जाते हैं उसको देखें, और किसी भी लम्हे अगर आप देखें तो ये चीज़ का जब फुकदान आता है तो ये रिश्तों में दूरी और दरार का बायस बनता है। जी। जब आप शुक्रिया अदा करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तो मेहमान नवाज जो है, जिसने आपकी मेहमान नवाजी की होती है, उसके अंदर भी हौसला बढ़ता है कि इसने उसको रियलाइज किया है, एक्नॉलेज किया है, ऑनर दी है, और इसने ये महसूस किया कि मैंने इज्जत दी है। अच्छा, बाज़ औक़ात ना लोग पता क्या कहते हैं कि उसमें देखें ना, ये फलां शख्स दिल का बहुत अच्छा है, जुबान का ज़रा कड़वा है। दिलों के हाल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। असल जो चीज़ आपकी परखी जाएगी वो तो जुबान से है। तो आप ये समझिए कि मैंने ज़ाहिर पे लगता है बिल्कुल, और आप ये समझते हैं कि मैंने जो है बस ये दिल में मुझे पता है कि आप अच्छा मेरे लिए काम कर रहे हैं, बस मैंने कहा नहीं, इसमें क्या ऐसी बड़ी बात है, ले मैं कह देता हूँ। ये बात नहीं है कि जब आप इस बात को देखें, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से पूछा था कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, उन्होंने जो बात दिल में थी वही जुबान पे थी। उन्होंने कहा कि नबी, सारी चीज़ों से ज़्यादा
کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر کہنے لگے نہیں. ہاں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب تک دل اور زبان ایک نہیں ہوں گے اور آپ یہ سمجھیں کہ جی دل میں میرے بڑا آپ کے لیے اخلاص ہے, محبت ہے, بھائی چارے کا عنصر شامل ہے, لیکن زبان آپ کی کرخت ہے اور سخت ہے, تو یہ چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ متصل نہیں ہو سکتی. تب تک جب تک متصل نہیں ہوں گی تب تک کسی کی نیکی آپ کے ساتھ, بھلائی آپ کے ساتھ, اس کا ایک اچھا رویہ اس بندے کو کبھی ریلائز نہیں کروا سکے گا اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں دل ہی میں اس کو اکنالج کرتا ہوں. جی اور میں سر ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو حدیث پاک تھی اور واقعہ تھا نا, یہ مکمل بھی کر دیں, کہیں ناظرین یہ نہ سمجھ لیں کہ بس انہوں نے حضرت عمر فاروق نے فرما دیا. ہاں جی بالکل, یہ آپ نے بات صحیح کی, کیونکہ وہی والی بات لا تقربوا الصلاۃ جی آیت کا اگلا حصہ ہے, اس میں یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب تمام اپنے رشتے ناتوں, اپنے ماں باپ سب سے زیادہ, تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ, تو فرمانے لگے نہیں. تو اللہ کے نبی نے جب یہ کہا نا تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان تمام رشتوں اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں عزیز نہ ہو جاؤں. میں یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو اس میں جب یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی آج سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے, اور اس کا پھر عملی مظاہرہ انہوں نے زندگی میں کر کے بھی دکھایا. تو یہ چیز تھی کہ ایکنالج کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. جب آپ ایکنالج کرتے ہیں اس سے محبت کا جذبہ بڑھتا ہے اور آپ کا جو ریلیشن کا بانڈ ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. کسی بھی آپ جاب میں بھی اگر آپ کر رہے ہیں, اگر آپ کو سیلری وقت پہ ملتی ہے, یا اگر آپ کسی بھی معاملے میں دیکھیں کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کا ارادہ رکھتا ہے, آپ اس کو ایکنالج کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک آپ کو لازمی بات ریوارڈ ملتا ہے. اور شکر کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہے کہ اس کا ریوارڈ آپ کو دنیا میں ضرور نظر آتا ہے. ضرور نظر آتا ہے. اگر سر ریوارڈ کی بات کریں تو دیکھیے آپ کل اسلامی تعلیمات کا اگر جائزہ لیں, ہم نماز پڑھتے ہیں تو 5 نمازیں باجماعت پڑھنے سے 50 کا ثواب ہے. تو سر یہ اکنالجمنٹ ہی ہے. بالکل پھر ایک ایک عمل پر, اور آپ سٹارٹ ہی سے لے رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, سٹارٹ ہی, اور جب سبحان اللہ پہلے اس کی آپ حمد بیان کرتے ہیں, بعد میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں, اس کا شکر ادا کرتے ہیں, اور پھر اس شکر کے بدلے میں دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کتنے ریوارڈز دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یعنی یہاں تک کہ آپ نے کچھ عمل نہیں کیا مگر آپ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر صرف مسکرا دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ ہے. تو الغرض یہاں تک کہ کہا کہ بھئی آپ نے اگر کسی کی مدد کی ہے اور آپ کی کسی کا کام کرنے کے لیے چل کر گئے ہیں تو فرمایا کہ ایک ایک قدم پر تمہیں نیکی ہے. اگر تم کام کرنے کے لیے گئے اور رستے میں تمہاری شہادت ہو گئی, تم فوت ہو گئے, اور فرمایا وہ فوتگی نہیں ہے بلکہ حقیقت میں وہ تمہاری شہادت کی موت ہے, اور پھر کہا صرف یہی نہیں تم سیدھا جنت میں جاؤ گے. تو اب دیکھیے کہ یہ کرنا تو یہ اللہ رب العزت کی سنت ہو گئی ایک اعتبار سے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی کو اکنالج کرنا, اس کو امپورٹنس دینا. اور پھر سر یہ کیا انسان کی سرشت میں بھی ہے, اس کی فطرت میں بھی ہے کہ اسے اہمیت دی جائے. تو صاف ظاہر ہے جب میں آپ کو اہمیت دوں گا تو بدلے میں آپ بھی اہمیت دیں گے. تو جب ہم ہر کوئی ایک دوسرے کو اہمیت دیتا چلا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر معاشرے سے رنجشیں, کدورتیں, نفرتیں, دوریاں یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اور معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے. سر میرا اس تناظر میں آپ سے سوال یہ ہوگا کہ ہم عموماً تنخواہ دار طبقے کو دیکھتے ہیں کہ سیلری چاہے جتنی بھی ہو, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی پہلے کچھ دن گزرے یا پورے مہینے میں بھی آپ ان سے جب بھی ذکر کر لیں تو وہ یہی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, وہ جی تنخواہ آئی اور اگلے ہی لمحے چلی گئی, ٹھیک ہے, وہ جی پوری نہیں پہندی, وہ جی حالات ہی ایسے ہیں, یہ چاہے جتنی بھی ہو جائے. سر اس طریقے کا انداز فکر اور اس طرح ذکر کرنا, حالانکہ اگر وہ یہ کہے کہ میرے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں بینک میں تو کسی نے لے تو نہیں لینے ہوتے. سر اس رویے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ انعام صاحب اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آدھا گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے, 2 اشخاص سامنے بیٹھے, آپ ان سے پوچھیں کہ گلاس میں کیا کیفیت ہے, ایک کہے گا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, دوسرا کہے گا آدھا خالی. جب دیکھنے کا پرسیپشن آپ کا پازیٹیو ہوگا تو وہ چیز میں آپ کو سکون, شکر گزاری سے اطمینان قلب, ذہنی سکون آپ کو میسر آئے گا. جب آپ کو یہ لگے گا کہ آپ ہمیشہ اس کو تنقیدی جائزے سے دیکھیں گے اور آپ کے اندر قناعت نہیں ہوگی, پھر جتنی بھی آپ کی سیلری بڑھ جائے, جتنی بھی آپ کو مراد دے دی جائیں, وہ پوری نہیں پڑے گی, کیونکہ آپ کی سرشت میں, آپ کی جبلت میں یہ بات شامل ہو گئی. اور سے اور انسان تو ویسے ہی بڑا حریص ہے,
جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھی سلسلہ دیکھیں نا جی جی تو وہ سلسلہ یہی چلا تھا کہ بس یہ سیب کھانے سیب کھانا ہے، تو کہاں سے کہاں سلسلہ اللہ رب العزت نے چلایا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب صبر اور شکر کے معاملے میں پیغمبر آخر الزماں کے پاس جب ان کی بیٹی تشریف لائیں کہ مال غنیمت میں جب اس وقت غلام آئے تھے، تقسیم کرنے کی باری تھی، تو پیغمبر نے یہ نہیں کیا کہ غلام اپنی بیٹی کو بھی میں دے دوں، کہنے لگی جب چکی پیس پیس کے میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو پیغمبر نے اس میں بھی تسبیحات بتائیں اور شکر ادا کرنا، جس میں سبحان اللہ الحمدللہ یہ چیزیں سکھائیں۔ وجہ کیا تھی؟ لوگوں کے لیے ایک مثال بنانا تھا کہ میرا پیرامیٹر ایک ہے، یہ نہیں ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کو یہ نوازشیں نواز دوں، آسائشیں نواز دوں اور لوگ ویسے ہی چلے جائیں۔ صبر و شکر تو وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پھر جتنا ٹف ٹائم بھی گزرا، شیب ابی طالب میں مجھے واقعہ یاد آ گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ السلام کہنے لگے خدیجہ آپ بڑی ناز و نم میں پلی ہیں اور ایک بڑی مکے کی مالدار خاتون ہے، تو شاید آپ کا اور میرا نبھا نہ ہو سکے، یہاں تو ہمیں بڑا ٹف ٹائم ہے اور چمڑے بھی چوس کے گزارا کرنا ہے۔ پیغمبر تو صبر و استقلال کا ایک پیکر تھے اور ایک میں سمجھتا ہوں بے مثل شخصیت تھیں۔ جب حضرت خدیجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کرتے ہیں، حضرت خدیجہ نے کتنا پیارا جواب دیا، کہنے لگی میں جس دن آپ کے نکاح میں آئی تھی سارا مال و دولت میں نے اسی دن اللہ رب العزت کی راہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو اور محبت کی آپ دیکھیں، شکر کا یہ کام دیکھیں کہ کیسے چمڑے چوس چوس کے شیب ابی طالب میں انہوں نے گزارے بھی کیے، ٹف ٹائم بھی گزارا، اور شکوہ شکایت منہ پہ نہیں آئی۔ آج ہمارے لمحے میں دیکھیں، ایک دن اگر خدا نخواستہ پریشانی آئے تو عورت کے منہ سے ایک ہی بات نکلتی، میں سکھ دا سائے ایک دن تیرے نال نہیں لے کے آیا۔ میرا آگے سوال یہی آ رہا تھا، آپ نے بڑا اچھا ایک دن تیرے نال میں سکھ دا سا نہیں لیا۔ فوراً ہم شکر گزاری ترک کر کے ساری نعمتوں کی یہ کفران نعمت کر دیتے ہیں۔ جب کفران نعمت کرتے ہیں پھر پریشانیاں آگے آتی ہیں۔ جب اور اسی طرح واقعہ جب مجھے ذہن میں آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب گزر ہوا تو کہنے لگے کہ سناؤ گھر بار گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی بڑے مشکل حالات ہیں، آ جاتے تو کبھی کھا لیتے ہیں کبھی بھوکے رہتے ہیں، بہت مشکل ہیں۔ تو جب اتنی ناشکری کی باتیں کی، حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ جب شام میں تمہارا خاوند گھر آئے تو اسے کہنا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ مضبوط نہیں ہے، اسے بدل دے۔ یعنی عورت کو دروازے کی چوکھٹ سے، جسے آپ چنگاٹ کہتے ہیں، اس سے تشبیہ دی، اسی سے دروازہ قائم رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یعنی اگر گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، عورت ہی گھر سے شکوے کر رہی ہے کہ بڑا ٹف ٹائم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جب رات گھر آئے تو کہنے لگے کہ مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے گھر سے۔ کہنے لگی ہاں ایک بزرگ آئے تھے جو پوچھتے گزر بسر کیسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بڑا مشکل ہے، حالات بڑے ٹف ہیں اور جب بھی مل جاتا گزارا کر لیتے ہیں ورنہ ایسے ہی۔ تو کہنے لگی کہ پھر تم نے ابا جی سے ناشکری کی باتیں کی ہیں؟ کہتی ہاں وہ کہہ کے گئے ہیں اسماعیل سے کہنا تمہارے دروازے کی چوکھٹ مضبوط نہیں، اس کو بدل دے۔ تو کہنے لگے تم نے ناشکری کی ہے، بابا کہہ کے گئے کہ تمہیں طلاق دے دی جائے۔ یعنی ناشکری پر اتنا حکم ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ سنت ابراہیمی کہ کیسے وہ پیغام دے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ، جب دوسری شادی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر اس طرح گزر بسر ہوا۔ عورت اچھی تھی، شکر گزار تھی۔ جب ان سے پوچھا کہ گزر بسر کیسا ہوتا، کہنے لگی بہت اچھا وقت گزرتا ہے، اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو کہنے لگے جب تمہارا خاوند شام کو ایسے کہنا اب تمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی مضبوط ہے۔ یہ شکر گزاری پر، یہ شکر گزاری۔ اور جتنی بھی مشکلات آئیں ہم نے دیکھا اسی واقعے کے اندر کہ جب حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو حالانکہ حالات ایسے نہیں تھے، یعنی عقل میں یہ بات نہیں کہ جنگل میں بیوی بچے چھوڑ کر انسان چلا جائے، صحرا ہے اور پانی نہیں ہے، سہولیات زندگی نہیں ہے۔ یہاں پر تو سب کچھ ہوتے ہوئے جو ہے وہ شکر گزاری کا کلمہ نہیں آتا، اور وہاں پر عالم سر یہ تھا کہ بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کی نعمت مل رہی ہے اور اللہ قربانی مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ قربانی مانگ رہے ہیں۔ پہلے تو ابھی یہ قربانی یہ والی، اور پھر جاتے ہوئے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے صرف ایک ہی بات پوچھی کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، تو بس وہیں خاموش ہو گئی، وہاں کوئی شکوہ زبان پہ نہیں آیا ہے۔ اور پھر وہی بیٹا جب جوان ہوتا ہے اور 18 سال دیکھا ہی نہیں، اور ایک لمبے عرصے کے بعد دیکھا، اور دیکھتے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے قربانی کا معاملہ کر لیا، تو زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے جتنی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لی ہے اس معاملے میں، شاید ہی کسی اور نبی کی آئی ہو، بہت آزمائش۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب آگ میں کودنے کا واقعہ کتنا صبر ہے، صبر کی عظیم مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کے۔ اس دن
نبی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی خاطر آگ میں کودنے کے لیے بھی تیار ہے. اور فرشتہ جب آتا ہے کہ میں آگ بجھا دوں تو کہنے لگے جب میرا اللہ میرے حال سے واقف ہے تو وہ مجھے خود ہی بچائے گا. اور یعنی آپ اللہ پہ اتنا اسٹرانگ بلیف کہ آپ دیکھیں آگ میں کود گئے لیکن اللہ پہ یقین اتنا ہے کہ اللہ مجھے چلنے نہیں دیں گے اور جلنے نہیں دیں گے. اور آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی انہی صبر مثالوں اور سے شکر پہ گزری بھری ہوئی ہے کہ مطلب شیب ابی طالب کی اگر مثال جیسے آپ نے ذکر کیا، یعنی 3 سال ہم ایک دن بھوک پیاس میں گزار نہ سکیں اور وہاں پر درختوں کے پتے کھا کر بھی شکر گزاری کی جا رہی. اور اللہ رب العزت نے پھر سر وہ جو آپ نے یقینی طور پر بات سنی ہوگی اور پڑھی ہے کہ جب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، جنت تو آپ کی خاطر بنی ہے اور ساری نعمتیں کائنات کی آپ کی خاطر بنی، تو آپ اس کے باوجود اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ کا شکر، پاؤں مبارک برم آ ہو جاتے ہیں اور وہ سوج جاتے ہیں. تو آپ اتنی عبادت، تو آپ کا ایک ہی جملہ تھا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اسی کے نتیجے میں جو ہے وہ قرآن مجید کی سورہ بھی تو نازل ہوئی نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کو ترس آ رہا ہے اپنے نبی پر کہ اتنی دیر عبادت اور شکر کے. دیکھیں کہ یعنی اللہ رب العزت نے ان کو معصیت سے دور رکھا ہے اور پھر بھی پیغمبر کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر اتنا بجا لا رہے ہیں، لمحہ بلمحہ زندگی میں شکر ہی شکر ہے. اور سر جو روزانہ 70 بار استغفار ہے یا 100 مرتبہ، ایک روایت میں آیا کہ 100 مرتبہ جو استغفار ہے وہ بھی سر شکر ہے، وہ بھی شکر ہے. اور یہاں میں سر لیکن بدقسمتی سر یہ ہے کہ حالانکہ پیسے ہونے کے باوجود، تنخواہ مل جانے کے باوجود ہم روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور میں یہاں آپ کی وساطت سے سر ناظرین کے سامنے ایک حدیث پاک رکھنا چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میں نے خود یہ حدیث پاک پڑھی اور سیاستہ کی حدیث پاک ہے، ایگزیکٹ مجھے حدیث پاک یاد نہیں لیکن سیاستہ میں سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شکر گزاری نہیں کرتا اور ہمہ وقت روتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے کچھ، میں اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا، میرے پاس نہیں ہے پیسے، پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے، یہ کیا ہوگا، جو لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے اپنی پریشانی کا اور شکر کا کلمہ نہیں لاتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو اسی کام کے لیے ہی چھوڑ دیتا ہے. یعنی کبھی بھی پھر وہ پنجابی کہتے ہیں اندھی پوری نہیں پہندی. تو ہمیں ان معاملات میں بہرحال دیکھنا چاہیے. سر آپ نے بہت خوبصورت انداز میں یہاں ذکر کیا کہ ہمیں ان معاملات کو دیکھنا چاہیے. سر مجھے تو اسی واقعے کے ساتھ نا انعام صاحب بسم اللہ شیخ سعدی رحمہ اللہ یاد آ گئے. شیخ سعدی جب حرم میں گئے اور وہ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ شکوہ کرتے ہیں کہ جو تیرے نافرمان ہیں ان کو سب کچھ دیا ہے اور میں تیرا اتنا برگزیدہ بندہ کہ میرے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں ہے. اور جو ہی آگے جا کے دیکھا ایک شخص جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، فوراً بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے شیخ سعدی کو چلنے کے لیے پاؤں تو دیے ہیں نا. تو ایک ایک نعمت کا شکر اگر ہم بجا لانے لگے نا، آپ ایک آنکھ جیسی نعمت کا جتنی مرضی چیزیں متبادل لے آئیں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ایک ایک عضو کا کہ اللہ رب العزت نے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہمیں بطور انسان سب سے بڑھ کر شکر ادا کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں انسان اور مسلمان اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا. اس سے بڑھ کر ہمارے پر اللہ کا کوئی اور انعام نہیں ہو سکتا. ورنہ آج کافر کے گھر ہوتے تو اب سب کافر ہوتے، عیسائی ہوتے، یہودی ہوتے، کوئی جانور بن جاتا. آپ دیکھیں اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات اور امتوں میں سے بھی سب سے بہترین امت میں پیدا کی ہے. تو اس سے بڑھ کر ہمارا تو شکر کا اور عالم ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد سارے سلامت دیے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی شکر والی بات نہیں کہ اگر اللہ آنکھیں بھی لے لیتا اب کیا کر سکتے تھے. اور دنیا ساری مل کر آپ کو بینائی نہیں لٹا سکتی. اور ادھر آپ یہ دیکھیں کہ جب دل سے آواز نکلتی اثر رکھتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جب نبینا پیدا ہوئے، ادھر ماں کی رات دعا حرم میں اتنی تھی کہ اللہ نے، اور یہ ساتھ اللہ سے کمٹمنٹ تھی کہ اللہ اس کو آنکھیں دے گا تو میں تیرے دین کا خادم بناؤں گی، عالم بناؤں گی. وہاں دعا اتنی خالص تھی کہ اللہ نے صبح بینائی دے دی تھی. مانگنے والوں میں بھی تو اتنا اخلاص ہونا چاہیے نا. اصل چیز ہے کہ شکر صرف زبانی جمع خرچ میں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں، عملی طور پر بھی نظر آئے تو یقین جانے کہ جو آج ہماری پریشانی اور اضطرابی کیفیت ہے اس سے ہم بہت دور جا سکتے ہیں. سر زبان کے ذریعے شکر ہو سکتا ہے،
قلب کے ذریعے شکر ہو سکتا ہے, عمل کے ذریعے شکر ہو سکتا ہے, مگر کیسے؟ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت سے کنیکشن کی بات کر رہی ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام والا مجھے واقعہ یاد آتا ہے جب بارش نہیں ہوئی تھی. تو جب اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ ایک ایسا شخص بیٹھے سے میں اتنا ناراض ہوں, میں بارش نہیں کروں گا, اور وہ جب حضرت موسیٰ اعلان کرتے شخص بھی کوئی نہیں گیا, تھوڑی دیر بعد بارش بھی ہو گئی. تو جب حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی, اللہ بندہ تو کوئی نہیں گیا, وہ دل ہی دل میں صلح. اب قلبی جو شکر ہے وہ آپ اللہ رب العزت کا اٹھتے بیٹھتے ادا کیجئے, جس نے توفیق دی کھانے کی, جاگنے کی, سونے کی, پینے کی, ہر طرح آپ کو نعمتیں دے رہا ہے. آپ اس کا شکر آپ دل سے ادا کریں. جہاں معاملہ شخصی معاملہ آ جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کا معاملہ آتا ہے, آپ کہیں جی میں نے دل میں بڑا شکریہ اس شخص کا ادا کیا, اگر کسے پڑی ہے جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں, نہ انگ چینا نہ نیند نینا, نہ آپ آوے نہ بھیجے بتیاں. تو جب آپ کو اس شخص کو کیا پتا کہ آپ شکر ادا فلان جگہ بیٹھے کر رہے تھے, اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی شخص نے کوئی بھلائی والا معاملہ کیا, آپ اس کا شکریہ موقع پہ ادا کریں, زبان کے ذریعے ادا کریں. کوئی مہمان نوازی کرتا ہے اس کا شکریہ وہیں ادا کریں. اگر آپ کسی گھر مہمان جاتے ہیں اور وہ آپ کو سی آف کرنے آتا ہے, اس کا شکریہ ادا کریں. آپ کے لیے کوئی اچھا کوئی کام کرتا ہے, کوئی انڈیو فیور دیتا ہے, آپ شکر ادا کریں, آپ اس کا شکریہ ادا کریں. کھانے پہ جاتے ہیں, کوئی مہمان آپ کے پاس اپنا وقت نکال کر آتا ہے, اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں. سب سے زیادہ قیمتی وقت جو ہے وہ اس وقت آپ قیمتی چیز جو ہے وہ وقت ہے. جب ایک انسان آپ کے پاس وقت نکال کر آتا ہے, آپ اس کا شکریہ ادا کریں. اگر ہمارے رشتوں میں یہ دو لفظ ایسے ہیں جو ہمیشہ ہمیں جوڑ سکتے ہیں, سوری اور تھینکس, یعنی معذرت اور شکر. خوبصورت جملہ. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ریلیشنز کو کبھی خراب نہیں ہونے دیتی. آپ کبھی جاب لیس نہیں ہو سکتے, آپ کی جابز کبھی ختم نہیں ہوتی. جابز کیوں ختم ہوتی ہیں؟ جب ادارے آپ کو ٹف ٹائم میں سیلری دیتے ہیں, آپ اس کو اکنالج نہیں کرتے, آپ ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے, اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہیں, بلکہ کفران نعمت کرتے ہیں, مر کے لٹ کے برے حالات ہیں. جیسے کرونا میں لوگوں نے ڈرامہ رچایا, اور اسی طرح جب آپ کو ہر چیز مل رہی ہے آپ شکریہ ادا کریں, دینے والوں کو بھی حوصلہ پڑے, اور جو ذات اوپر واللہ خیر الرازقین بیٹھی ہے وہ آپ کے رزق میں اور اضافہ کرتی ہے, آپ کے اندر قناعت آتی ہے. یہی وجہ جب آپ کو پریشانی ہوئی جاب سے ٹرمینیشن کیوں ہوتی ہے, جب آپ اس میں کیڑے نکالتے ہیں, آپ کو اطمینان قلب نہیں ہوتا, جس تھالی میں کھاتے اس میں چھید کرتے ہیں, آپ ہمیشہ شکوے کرتے ہیں, پھر الٹیمیٹ وہ جاب سے فراغت کا باعث بنتی ہے. اوپر اللہ ناراض ہوتا ہے, دانے پانی کے اختیار ختم ہوتا ہے, نیچے معاملات ایسے بگاڑ کا باعث بنتے ہیں, لمحے میں آپ کا سارا سینیریو چینج ہوتا ہے, جاب ختم ہو جاتی ہے. بے شک ایسے یہ بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ ہم جب لوگوں میں کیڑے نکالتے ہیں, لوگوں کے شکر گزار نہیں ہوتے, پھر اللہ کے بھی نہیں ہو سکتے. اوپر تو ذات بیٹھی ہے نا جو دیکھ رہی ہے کہ ایک ادارہ چلانے والا, ایک آرگنائزیشن چلانے والا, ایک مل آنر یا کوئی بھی آرگنائزیشن جو چلا رہا ہے بندہ, اس کے دل میں اخلاص کتنے ہیں اپنے سب آرڈینیٹس کے لیے, اپنے امپلائیز کے لیے, وہ کتنی ایفرٹ کر رہا ہے. اور اگر آپ ہی اس کے ساتھ دل سے کام نہیں کرتے, الٹیمیٹ معاملہ ایسا ہوتا ہے. میں نے یہ چند ماہ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے ساتھ ریلیشن بھی بہت اسٹرانگ تھے, سب کچھ تھا, لیکن چونکہ دل کے اندر اخلاص نہیں تھا, شکر گزاری نہیں تھی, ختم ہو گیا. تو یعنی اس کے معاشرتی اثرات بہت زیادہ ہیں, اور ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت کو بھی یہی چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ اگر انسانوں کا شکریہ ادا نہ کیا جائے. میں یہاں پر سر کے سامنے ایک منظرنامہ رکھنا چاہوں گا, چونکہ سر ہمارے ہاں نا جو قریبی رشتے ہوتے ہیں نا, قریبی, ان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شکریہ ادا کرنا, تھینکس کہنا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, بلکہ وہ اس کو فارمیلٹی کا نام دیتے ہیں. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے, بلکہ جتنا زیادہ قریبی رشتہ ہونا چاہیے نا, ویسے تو وہ ذرا مزاح بلکہ لیکن وہ حقیقت پر مبنی جملہ بھی ہے سر, کہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو نامحرم کے لیے تو شاعری کرتے ہیں, اور جو سگی بیوی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم نے وقت گزارنا ہوتا ہے اور جو آپ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوتی ہے, اس کے لیے ہم شکریہ کا جملہ بھی نہیں بولتے. حالانکہ یہ معاملہ الٹ ہونا چاہیے تھا, اور جو ہمارے محرم رشتے تھے ان کے ساتھ یا جو ہے وہ شکریہ کا اور تھینکس کا اور محبت کا رشتہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. بلکہ اگر آپ کسی قریبی رشتے کا شکریہ ادا کر دینا تو وہ آگے سے آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں یہ فارمیلٹی میں پڑ گیا ہے یا آفیشیل لائف میں چلا گیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں, اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور ہمیں اس رسم کو جو ہے وہ بڑھانا چاہیے. اشفاق بابا کا اور بانو قدسیہ کا بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے کہ ان کے ساتھ کسی نے سفر کیا, یقینی طور پر سر آپ نے سنا ہوا ہوگا. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایک لمحے پر نا
اشفاق بابا ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے، تو بعد میں انہوں نے کہا یار تو بیوی دا شکریہ ادا کرتا رہنا. وہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ رشتہ ہے جس کے ساتھ میں نے اپنی پوری زندگی گزارنی، تو جب ہر لمحہ میں اس کو اکنالج کرتا جاؤں گا، اس کو اہمیت دیتا جاؤں گا، تو ڈیفینیٹلی اگلے لمحے وہ مجھے بھی اہمیت دے گی. سر یہ جہاں پر ساری چیزیں موجود ہیں اور ہمیں اس کلچر کو عام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر سر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ طلبہ اور طالبات کا رویہ نا یہاں پر ہمیں دو صورتوں میں بڑا عجیب نظر آتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ طلبہ اور طالبات کو بطور استاد ایک میسج ضرور دیں. دو صورتیں سر یہ ہیں کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے لیے شکریہ کا جذبہ نہیں رکھتے، ایک تو یہ. نمبر 2 ہوتا یہ ہے کہ ایک کلاس میں بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ، وہ کتابوں کے معاملے میں، یونیفارم کے معاملے میں، کالج کے ایونٹس کے معاملے میں، یا سہولیات کے معاملے میں، پک اینڈ ڈراپ کے معاملات میں، جب اپنے سے زیادہ بہتر لائف سٹائل والے بچے کو ایک ہی کلاس میں دیکھتا ہے نا، وہی اسٹوڈنٹ گھر جا کے اپنے والدین کے لیے باعث اذیت بن جاتا ہے، اور وہاں پر وہ شکریہ کے کلمات کہتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، بلکہ وہاں پر مثال دیتا ہے کہ فلاں کے بابا تو ایسا کرتے ہیں، آپ سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. وہاں پر وہ ناشکری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. اور پھر طلباء کو اساتذہ علم دیتے ہیں، وہاں پر بھی کوئی شکریہ کا کلمہ دکھائی نہیں دیتا. سر ان دو صورتوں میں آپ کیا پیغام دیں گے والدین اور اساتذہ کے لیے بھی اور بالخصوص طلباء کے لیے؟ اس میں مجھے یاد آ گیا اشفاق احمد صاحب رحمہ اللہ، اگین مجھے یاد آئے مرغ کے چونچے مارنے والا. کہتے ہیں میری اماں نے ایک مرغ پال رکھا تھا، تو وہ اپنے ہاتھ میں اس کو کھلاتی تھی. ایک دن کیا ہوا کہ مرغ نے ان کے ہاتھ پہ چونچ بڑی زور سے مار دی. اماں کے ہاتھ سے دانے گرے اور بکھر گئے. جب وہ ہاتھ سے کھا رہا تھا تو آرام سے کھاتا تھا، جب وہ بکھر گئے اس نے اسی کو نقصان دے دیا کہ جو اس کو فائدہ دے رہا تھا. اس دن اس کو دانا ایک ایک کر کے چننے میں اتنی محنت کرنا پڑی. یہی وجہ ہے کہ جب ایک چیز ہمیں میسر آ رہی ہوتی نا، ہمیں اس کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں ہوتا. تو جو یہ مرغ کی مانندی ہمارے طلبہ و طالبات ہیں کہ جن کو آپ پکی پکائی کھیر جب وائٹ بورڈ کے اوپر یا کلاس روم کے اس 40 منٹ کے اندر اس لیکچر کا نچوڑ دیتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرائے کا قاتل ہے، ہم نے اس کو فیس دی ہے، گھر سے ماں باپ نے بھی ذہن میں یہی ڈال رکھا ہے، تم نے فیس ادا کی ہے اور فیس کے عوض آپ کیا کرتے ہیں. فیس کے حالانکہ اس وقت کیا معاملہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا استاد اگر مجھے بیچ بھی دے تو حق ادا نہیں ہوتا. وہ اتنی امپورٹنس وہ بتا رہے ہیں. اور یہاں معاملہ کیا ہے، وہ بچہ آپ سے کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے کہ اتنے پیسے آپ نے میرے سے یہ لیے ہیں، یہ جو پیسے آپ نے لیے کس چیز کے لیے ہیں؟ آپ نے آپ حرام خور ہیں. جی اکثر و بیشتر تو بڑے طوفان بدتمیزی تربیت کا اتنا فقدان ہے کہ آپ سے بچہ کھڑا ہو کہتا ہے جی آپ حرام خور ہیں کہ آپ کیا کروا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس کو قدر ہی نہیں ہے. جب ٹائم یہ تھا نا کہ پیاسا کنویں کے پاس چلتا تھا، پڑھانے والے اساتذہ کم تھے، امام مالک رحمہ اللہ بادشاہ سلامت کے جب بیٹے کو پڑھانے استاد آتا اور اس کے گھوڑے کے پیچھے بھاگ کے الفاظ پوچھا کرتے تھے، اس وقت استاد کی قدر کا اندازہ تھا. آج اب معاملہ یہ ہوا ہے نا کہ جب ہم نے جتنا پیمپرڈ انوائرمنٹ دیا، نجی سیکٹر کے اندر ماں باپ نے داخل کروایا، ان کا خیال رکھیں، یہ بگاڑ کا باعث نہ بنے، ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. جو ہی آپ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ بیٹا فلاں جگہ پہ جاتے ہیں، کالج کو یا اسکول کو آپ بنک کرتے ہیں، آپ فلاں جو ایک جگہ فار ایگزامپل ان کے جو جگہ جگہ پہ کلبز بنے ہوئے ہیں، جس طرح لاہور میں بے شمار یہ ابتری بہت زیادہ ہے ہمارے پاکستان کے بڑے شہروں میں، بالخصوص میں لاہور کی بات کروں تو اس میں بنے. جب آپ ان کو روکتے ہیں تو آپ سے بدترین شخص ان کی نظر میں کوئی نہیں. آپ ان کو زبان کی درستی سکھاتے ہیں، الفاظ کا اساتذہ اور چھوٹے بڑے کے لیے استعمال سکھاتے ہیں، تو آپ سے بدترین اس کی نظر میں شخص کوئی نہیں. وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ایلیمنٹ گھر سے ہی نہیں. ماں باپ نے فیس دیتے یہ بات بتا دی تھی کہ آج ہم نے اساتذہ اور یہ کالج گروی رکھ لی ہے، یہ پیسوں کے عوض وہ گروی ہیں ہمارے، اب جو چاہو سو کرو، یہ آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے، میں تمہارے ساتھ آؤں گا. اس سوچ نے بگاڑ آپ کی اولادوں کا کیا ہے، ہمارا نہیں کیا. آج بھی لوگ برے سارے نہیں ہیں، آج بھی بہت اچھے ہیں، ادب و احترام کے تقاضے بہت زیادہ آج بھی ہیں، لیکن
اصل وجہ یہ کہ اچھے لوگ ہونے کے ساتھ ساتھ جو معاشرہ بہتری سے ابتری کی طرف جا رہا ہے اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کا قصوروار وہ تھینکلیس کلچر ہے گھر کا، بہت خوبصورت، وہ گھر کا کلچر. اور دوسرا، پہلی تربیت گھر سے ماں سکھائے کہ تمہارے ابو بہت ایفرٹ کرتے ہیں، نہ کہ سارا دن یہ کرے کہ وہ کما کے کیا لاتا ہے. میں خود بڑی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہی ہوں، میں نے زندگی میں ایک دن سکھ کا گزار کے نہیں دیکھا. جب گھر سے وہ شکوے ماں کی زبان سے سنتا ہے تو وہ ایک کچی سلیٹ کی مانند، تختی کی مانند وہ بچے کے ذہن میں پیوست ہو رہے ہیں. یہ پہلی درسگاہ سے خرابی شروع ہوئی. دوسری وہ خرابی جب اسکول کی مس کو یا استاد کو کلاس میں شکوے کرتے مینجمنٹ کے دیکھتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے دیکھے ظلم اتنا کیا ہے، کیا پیسے دیتے ہیں، تھوڑی سی تنخواہ دیتے ہیں، ہمارے ظلم اتنا کرتے ہیں، کوئی عزت نہیں ہے. شکوے کر کے اسے پتہ ہی نہیں، شکوے جو بچے کے سامنے کرے، بچہ 4 آپ کو صحیح مانیں گے، 10 آپ کو برا سمجھیں گے، اور جس تعلیم میں کھا رہے ہیں اپنی عزت گھٹا رہے ہیں، اب اپنی ویک پوائنٹس، لوپ ہولز دے رہے ہیں اسے دے رہے ہیں. پھر تیسرا جو فیکٹر آتا ہے، جو ہی بچہ ذرا میچورٹی کی طرف جاتا ہے، اس کو دوست یار سکھاتے ہیں، اس کا معاشرہ اس کو یہ سکھاتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں قید کر کے لائف سیکھنے نہیں دے رہے. دیکھو مجھے بیجا آزادی، جب گھروں میں کچھ بچوں کی بیجا آزادی اور حلال اور حرام کی آمیزش کی وجہ سے ان کو مادر پدر پیسے سے آزاد ہوتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. جب وہ غریب کا بچہ گھر جا کے اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے کہ فلاں شخص کے فادر اگر اتنا کر سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا، جہاں سے مرضی ارینج کر کے دیں، مجھے یہ چیز چاہیے. وجہ کیا ہے؟ شکر کی کمی، صبر کی کمی، تربیت میں ہماری کمی رہ گئی جو والدین اور اساتذہ نے کرنی تھی. میں آپ کو ایک دفعہ واقعہ پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ میرے ادارے میں ایک بچی پڑھتی ہے، وہ 2-3 بہنیں ہیں اور ایک اس کا بھائی ایک لوتا. والد صاحب نے 20 سال برطانیہ میں گزار دیے. بیٹے نے گھر سے ماں اور بہنیں اس لیے نکال دی کہ مجھے گاڑی لے کے نہیں دے رہا باپ نے 20 سال غلامی کر چھوڑی، مزدوری کر چھوڑی باہر بیٹھ کر. یہاں لڑکا اس لیے لڑ رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ یا گھر سے نکلو یا گھر بیچ کے مجھے گاڑی لے کے دو. وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس کے اندر صبر کی تلقین نہیں کی. آپ کو اس کے اندر شکر اس کو اپنے والدین میں گھر کے ماحول میں نظر نہیں آیا. اگر والدین نے سبق ٹھیک بھی پڑھایا، کوشش بھی کی، اگر معاشرے میں بگاڑ آیا تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچہ اپنے والدین سے نہیں شیئر کرتا، نہیں سیکھتا. وہی احکامات اساتذہ کے ذریعے کہلوائے جاتے ہیں. اگر یہ ہم بالعموم ہمارے تمام لوگ اور بالخصوص ہمارے والدین اور اساتذہ ایک مل کر کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کریں اور بچوں کے اس حوالے سے سمجھائیں کہ تمہیں جو یہ چیزیں میسر ہیں، اللہ رب العزت کا بڑا خاص کرم ہے کہ تم بہترین کھاتے ہو، بہترین پہنتے ہو. ورنہ تو آپ یہ دیکھیں، وہ بادشاہ وقت نے بھی تو جیبیں خالی رکھا تھا نا، میرے ہاتھ باہر رکھنا تاکہ جاتے ہوئے لوگوں کو پتہ لگے کہ یہاں پر سکندر نے جب کہا تھا کہ کفن کی جیبیں نہیں ہوا کرتی. وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو یہ مقصد ایک پیغام دینا ہے کہ جب تک ہم بطور استاد، بطور والدین اور رشتہ دار، عزیز و اقارب، ہمسائے، ہم سب میں یہ شکر کا عنصر نہیں آئے گا بطور انسان، بطور مسلمان، اللہ رب العزت کا لمحہ بلمحہ. اب دیکھیں نا، شکر کے بھی کئی معاملات ہیں. شکر میں آپ سب سے پہلے تو دن کا آغاز ہی شکر سے کیجئے، تلاوت کلام پاک سے کیجئے، نماز سے کیجئے. ساری نماز شکر ہی شکر ہے، اور کیا ہے. اس کے بعد جب آپ اٹھیں، یہ بہت کچھ چند چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جس شکر سے آپ اپنی زندگی میں چینج لا سکتے ہیں. اور اس کے کون کون سے طریقوں کا بھی میں ذکر کروں گا جس سے آپ کے دل کو ایک اطمینان ہو سکتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں کہ آپ سب سے پہلے دن کا آغاز قرآن مجید کلام حمید سے کیجئے. اس کے بعد آپ جب یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، آپ کا دن یہ ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کی کیڑے نہیں نکالوں گا، تنقید نہیں کروں گا. آج میں نے کوشش کرنی ہے کہ میرا دن ایسا گزرے کہ جو شکوے شکایتوں سے دور ہو. دنیاوی طور پہ دیکھیں نا، کوئی آرگنائزیشن ایسے بندے کو برداشت نہیں کرتی جو ہر بات میں آٹا گوندی ہلدی کی مذاق ہوتا ہے. کوئی آرگنائزیشن نہیں کرتی. جتنے مرضی تحمل بردبار لوگ، وہ کہتے ہیں اس کا بار بار شکوہ، اور وہ ایسی عورت گھر بھی نہیں بساتی جس کے اندر شکوے بھی سارا دن سننے کو ملے. تو جب آپ کوشش کریں کہ میں نے اپنی تنقید برائے تنقید کو ختم کرنا ہے، تو آپ میں پہلا چینج یہ شروع ہوگا کہ آپ کا گلاس کا جو آدھا بھرا ہے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. دوسری بات، آپ ڈائری لکھنے کی عادت ہوا کرتی تھی. آپ دیکھیں لوگ ڈائری لکھتے تھے، سارا دن کا اچھا بھلا لکھتے تھے. اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا؟ کسی کا لین دین ہے، کوئی اچھی بری بات انسان لکھتا تھا، جو اس کے مرنے کے بعد ایک چیز امر ہوتی تھی اور اس کو وہ بار بار لرن کرنے کا موقع ملتا تھا، ریویو کرنے کا موقع ملتا تھا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع ملتا تھا. جو چیز لکھی جاتی ہے اس پر عمل بھی پھر ہوتا ہے. تو ایک تو یہ طریقہ اپنانا چاہیے. تیسرا،
آپ کوشش کریں جس آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں دل و جان سے آپ تھوڑے ہی پیسے کیوں نہ ہوں آپ شکر ادا کرنا شروع کریں. یقین جانیں کہ یہ ایسا نسخہ ہے کہ تھوڑی میں ہی آپ کو اتنی برکت اور اتنی قناعت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے اندر شکر کا پہلو دل سے ہے. چوتھی چیز آپ ساتھ ہی ساتھ یہ کریں کہ آج یہ میں پورا دن میں کوشش کروں جیسا میرا دن گزرا ہے میں رات کو اپنا سیلف ایکچولائزیشن سیلف انالیسس کروں کہ میں رات سوچوں اپنا محاسبہ کروں کہ میرا دن کیسا گزرا, میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا, کتنے لوگوں کا شکریہ ادا کیا, میں کلاس پڑھانے گیا کیا میں نے طلباء کا شکریہ ادا کیا ان کے پراپر میری اٹینشن کلاس کو دینے کا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں. بچے کا شکریہ ادا کریں گے, بچے کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ میرے ٹیچر نے آج مجھے جو اس حوالے سے تعریف کی ہے مجھے کلاس اب زیادہ اٹینشن سے پڑھنی ہے. جی بچوں کے بھی دل جیتی ہے, وہ بھی انسان ہے, ان کا بھی شکر ادا کریں. اسی طرح آپ آرگنائزیشن کا اپنا شکریہ ادا کیجئے. جب رات کو آپ اپنا محاسبہ کریں گے آپ کو ایک ایک اچھائی اور خامی میں تمیز نظر آنے لگی. اس سے بھی آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ آج کے بعد جو ہے میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں شکوے کم کروں. پھر ایک دن ایسا گزارنے کی کوشش کیجئے کہ آج میں نے شکوہ کسی سے نہیں کرنا, میں نے انشاءاللہ ہر چیز میں شکر ادا کرنا ہے, اپنے مالک کا بھی, اپنے خالق کا, اپنے لوگوں کا, دوست احباب کا, اپنی آرگنائزیشن کا. اس سے آپ کے اندر جو نیگیٹیوٹی تھی, ہر چیز پہ تنقید, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات, انسان کی مثال ایک مکھی کی مانند ہے جو صاف جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی. ہمیں اس سے دور ہونے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح مدد کے لیے لوگوں کا ہاتھ بڑھانا سیکھیں. یہ بھی شکر کا طریقہ ہے. شکر کا طریقہ ہے لوگوں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا. کیونکہ دیکھیں جب آپ کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ اللہ رب العزت مجھے دیتا ہے میں اس کے دیے میں سے دوں, تو میرا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے 70 سے 700 گنا تک بڑھانے پر قادر ہے. تو یقین جانے وہ لوٹ کر آتا ہے, وہ لوٹ کر آتا ہے, جگہ تعلیم دی ہے, لوٹ کر آتا ہے. تو یہ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ رب العزت کا ہر لمحے شکر ادا کرنا چاہیے, لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کے نہ صرف آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوگی بلکہ آپ کے اندر جو غلاظت, نیگیٹیوٹی کی, تنقید کی اور ہر لمحہ لوگوں کے اوپر ناقد رہنے کی وہ چیز اب ختم ہوگی. آپ کسی بھی انوائرمنٹ میں ایزیلی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. سر بہت خوبصورت آپ نے شکر کی اہمیت اور اس کے مختلف اگزامپلس کے ذریعے ناظرین کو یہ بات سمجھانے اور سکھانے کی کوشش کی کہ اگر ہم ناشکری کا پیکر بنے رہیں گے تو پھر معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اس کے اثرات جن کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا وہ بہت برے مرتب ہوتے ہیں کہ صاف ظاہر ہے جب گھر کے اندر والدین کا رویہ وہ تھینک لیس ہے اور ان کی زبان پر شکریہ کے کلمات نہیں آتے تو صاف ظاہر ہے آنے والی نسل کی ذہن سازی وہیں سے شروع ہو رہی ہے. پھر وہ کالج جائے, وہ کاروبار کی جگہ پہ جائے, وہ جاب کی جگہ پہ جائے, وہ الغرض معاشرے کے کسی بھی سٹیج پر پہنچے تو وہ پھر ہر لمحہ ناشکری کرتا ہی دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس کے دل و دماغ پر ناشکری ہی رکھ دی گئی ہے. مجھے یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات یاد آئی جس کے ذکر کے ساتھ میں آج کی گفتگو کا اور آج کے پروگرام کا اختتام کر دوں گا, اور وہ یہ کہ ایسے لوگ بھی عظیم گزرے ہیں اور آج وہی لوگ مینارہ نور بنے ہیں جن کی زبان پر شکریہ ہوتا ہے. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی شخص آ گیا تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ مل جائے تو کھا لیتا ہوں, نہ ملے تو میں صبر کرتا ہوں. یہ حضرت امام جعفر الصادق نے سوال کیا اور اس بندے نے جواب دیا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ مل جائے تو کھا لیتا ہوں, نہ ملے تو صبر کرتا ہوں. انہوں نے کہا افسوس ایسی زندگی پر, ایسی زندگی تو میرے شہر کے کتے بسر کرتے ہیں. تو انہوں نے اس بندے نے پھر پوچھا کہ پھر آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے, آپ کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ مل جائے تو میں بانٹ دیتا ہوں, مل جائے تو میں بانٹ دیتا ہوں, اور نہ ملے تو میں مولا کا شکر ادا کرتا ہوں. تو اب اس مقام تک پہنچنا اور یہ کیفیات آج وہی لوگ ہیں جن کا ذکر امت کرتی ہے, لوگ کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. بدقسمتی سے آج ہم جو ہے وہ شکر کا پیکر نہیں ہیں, وگرنہ ہم چہل قدمی ہی کر رہے ہونا تو سورج کی جو شعاع ملتی ہے
وہ ہوا جس کے ذریعے ہم زندہ رہتے ہیں، وہ پانی جس کے ذریعے ہم زندہ رہتے ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو اپنے ارد گرد سوچ کر بھی ایک ایک بات کا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اس مقام تک پہنچنا ہے کہ سکندر خوش نہیں ہوتا لوٹ کر دولت زمانے کی۔ علامہ اقبال نے کہا سکندر خوش نہیں ہوتا لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کا شاکر بن جاتا ہے تو پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ جب بندہ اللہ کی رضا پر ہر حال میں شکر گزاری کا پیکر بن کر رہنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو دوسرے کی جیب پر نظر نہیں جاتی، بلکہ اس کی نظر ہمیشہ جو چیزیں اسے میسر ہوتی ہیں انہی چیزوں پر وہ شکر کا پیکر بنتا دکھائی دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی شخص اگر عزت پانا چاہتا ہے معاشرے میں، یہ حدیث پاک ہے، فرمان رسول ہے کہ کوئی شخص جو یہ چاہے کہ اسے دنیا میں عزت مل جائے تو عزت کے لیے ایک کام کر لے، وہ یہ کہ وہ دوسروں کی جیب پر، دوسروں کے مال پر، حدیث پاک کے لفظ ہیں، دوسروں کے مال پر نظر رکھنا ترک کر دے۔ دوسرے کو کیا آسائشات ملی ہوئی ہیں، دوسرے ایسا نہ کرے کہ دوسرے کا محل دیکھ کر اپنی جھونپڑی کو بھی آگ لگا لے۔ تو اگر ہم اس سوچ کا پیکر بن جائیں تو یقینی طور پر یہ معاشرہ بھی امن کا پیکر بن سکتا ہے، محبت کا پیکر بن سکتا ہے، اور جتنی سوشل ایولز ہیں اور ناک کی خاطر، جس کا ذکر ہم نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا کہ ناک کی خاطر ہم جو کچھ کرتے دکھائی دیتے ہیں، ان ساری بلاؤں اور وباؤں سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں۔ یہ معاشرہ بھی جنت بن سکتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی لا ازیدنکم کے مصداق بن سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، نہت اسٹوڈیو سے اپنے ہوسٹ محمد انعام مصطفی کو اجازت دیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا، اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔